مجھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک رلا دینے والا واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے آخری ایام تھے۔ کچھ دنوں بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہید بھی ہو گئے تھے، اس دنیا فانی سے رخصت بھی ہو گئے تھے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں ایک دن میں رات کو گھر میں سویا ہوا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، بے فکر سویا ہوا تھا۔ رات کا دوسرا پہر آیا، میرے گھر کے دروازے پر کسی نے دستک دی، اچانک کسی نے دستک دی۔ میں گھبرا گیا کہ رات کا دوسرا پہر ہے، اچانک میرے گھر کے دروازے پر کس نے دستک دی۔ میں گھبرا کر میں نے دروازہ کھولا، دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے۔ میں نے حضرت سے پوچھا، حضرت خیریت تو تھی آنے کی، آپ مجھے اپنے گھر میں بلا لیتے، بندہ نچیز کے گھر آنے کی وجہ کیا ہے؟ رات کا دوسرا پہر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو میں اندر لے کے آیا، چارپائی پہ بٹھایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرا ایک ہاتھ پکڑا، اپنے سینے پر لگایا۔ حضرت نے فرمایا، اے حذیفہ، آج میں عشاء کی نماز پڑھ کر واپسی گھر کی طرف جا رہا تھا تو نبی کے پیارے صحابہ پیچھے سے کہہ رہے تھے عمر کتنا نیک ہے، فرما رہے تھے عمر کتنا اچھا ہے، کتنا نیک ہے۔ حذیفہ، میں اپنے گھر میں گیا، میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا تو مجھ پہ راضی ہے؟ بیوی نے کہا میں آپ پہ راضی ہوں۔ بچوں نے بھی، بیوی نے بھی اللہ کو گواہ بنا کر کہا کہ ہم آپ پہ راضی ہیں۔ حذیفہ، میں آپ کے پاس آیا ہوں، لوگ تو مجھے نیک کہتے ہیں، لوگ تو مجھے اچھا سمجھتے ہیں، میں آپ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، سچ سچ بتانا کہ عمر کا نام منافقوں میں شامل تو نہیں ہے؟ مجھے سچ سچ بتانا حذیفہ، خدا رہا کہ میرے کریم نبی تیرے ساتھ راز کی باتیں کیا کرتے تھے، میرے کریم نبی تجھے راز کی باتیں سنایا کرتے تھے۔ مجھے اتنا بتا دو کہ لوگ تو مجھے اچھا سمجھتے ہیں، لوگ تو مجھے نیک سمجھتے ہیں۔ میں نے ساری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، میں نے غیبت نہیں کی، میں نے چغلی نہیں کی، میں نے کسی کا حق نہیں مارا، میں نے کسی مظلوم پر ظلم نہیں کیا، مظلوم کا ساتھ دیا، لوگوں کی خدمت کی۔ ہے اس عمر کی کہانی سنا رہا ہوں، اس عمر کی عاجزی کا عالم بتا رہا ہوں، وہ عمر جس نے اپنے منہ سے نوالا نکال کے امت کے منہ میں ڈالا، اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا، امت کی رگوں میں ڈالتا رہا، امت کا اس قدر خیال رکھا جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کا خیال رکھتا ہے۔ خود پیاسے رہے، امت کو پلایا، خود بھوکے رہے، امت کو کھلایا۔ اس عمر کی عاجزی کی کہانی سنا رہا ہوں جس کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا کہ میرے عمر کو اللہ تعالی نے مقام اتنا دیا ہے، مرتبہ اتنا دیا ہے کہ عمر جس راستے سے جا رہا ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ عمر کی بہادری کو سلام، آپ کی بہادری سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ اتنا مقام دیا، اتنے بڑے مقام و مرتبے کے مالک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عاجزی تو دیکھیں۔ حذیفہ، مجھے سچ سچ بتانا کہ عمر منافقوں میں شامل تو نہیں ہے۔ حذیفہ، مجھے بتاؤ تو صحیح، میرے نبی تجھے راز کی باتیں کیا کرتے تھے، راز کی باتیں سنایا کرتے تھے، لوگ تو مجھے اچھا کہتے ہیں، کبھی میرے کریم نبی نے بھی مجھے اچھا کہا تھا؟ میرے کریم نبی نے کبھی تجھے کہا ہو کہ عمر میرا نیک ہے، عمر اللہ کو بھی پیارا ہے، عمر مجھے بھی پیارا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، باپ کے مرنے پر میں اتنا نہیں رویا تھا، باپ کی موت نے مجھے اتنا نہیں رلایا جتنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان دو جملوں نے مجھے رلایا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں، میری آنکھیں چھم چھم برس رہی تھی، میں حضرت عمر فاروق کے پیروں پہ جا بیٹھا، قدم چوم کر کہنے لگا، یا عمر، میرے کریم نبی نے کبھی تجھے برا بھلا تو نہیں کہا تھا، لیکن میں نے اپنے ان کانوں سے، اپنے کریم نبی کے لبوں سے یہ ضرور سنا تھا۔ ایک دن میرے نبی نے فرمایا، حذیفہ، میرے عمر کے مقدروں کو سلام، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتا۔ میرے عمر کی جو قربانیاں ہیں، میرے عمر کی جو خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند ہیں، وہ اتنی بڑی قابل قبول ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتا۔
اللہ اکبر میرے بھائیوں، ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں، وہ عمر جس کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا، عمر جس راستے سے جائے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، 24 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتا، اس عمر کی عاجزی کا عالم یہ ہے، انکساری کا عالم یہ ہے، خوف خدا کا عالم یہ ہے، اس عمر کے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہے، اتنی عاجزی ہے۔ اور نادانو، ہم کس باغ کی مولی ہیں، ہم کس باغ کے مولی ہیں کہ ہمارے دل میں نہ تو عشق رسول ہے، نہ تو خوف خدا ہے، نہ تو کسی مسلمان بھائی کے لیے رحم ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی یہ کہتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے، جھوٹ بولنے کے بعد یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ مظلوم پر ظلم کرنے کے بعد، کسی کا حق مارنے کے بعد ہماری زبان پر یہی جملہ ہوتا ہے جی اللہ بڑا ہی غفور رحیم ہے۔ اس دور کے صحابہ نے تو کبھی نہیں کہا تھا، صحابہ نے جھوٹ بولنے کے بعد کبھی نہیں کہا تھا اللہ بڑا ہی غفور رحیم ہے۔ کسی کا حق مارنے کے بعد صحابہ نے کبھی نہیں کہا تھا اللہ بڑا ہی غفور رحیم ہے۔ بے شک اللہ بڑا ہی غفور رحیم ہے، کوئی شک نہیں ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے۔ یاد رکھو کیے کی سزا ضرور ملے گی۔